السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ جی ہم بنا رہے ہیں آج چنے کی دال، گوشت کی تیاری ہو رہی ہے صبح صبح جلدی پکنے رکھ دیں۔ بیف تو اچھا رہتا ہے، یہ کہ بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے ریڈی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو میرا بیٹا اسکول نہیں جا رہا ہے۔ آج موسیٰ کی طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہے، بخار بہت زیادہ ہے، جس کے لیے میں موسیٰ کے لیے کھچڑی بھی بنا رہی ہوں۔ ایک طرف یہاں پر چنے کی دال اور گوشت کے لیے یہ گوشت ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے، گلنے کے لیے۔ گوشت گلتا رہے گا ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کہ ہم اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے موسیٰ کے لیے اچھی سی کھچڑی بھی بنا لیں گے۔ اور جی بتائیے، آپ لوگ بتائیے کہ اب موسم تو شروع ہو گیا ہے سردیوں کا، آپ لوگوں نے کیا تیاریاں کی سردی کے لیے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کر کے، اور ہماری باتیں کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے کمنٹس۔ تو آپ لوگ کمنٹس کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں سردی کے بارے میں، یا موسم کے بارے میں، یا اور چیزوں کے بارے میں۔ تو پلیز مجھے بات ضرور کیجیے گا، مجھ سے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کے کمنٹس کے جواب دے کر۔ سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اینڈ شیئر تو بنتا ہی ہے، کوئی بھی چیز اچھی لگے آپ کو تو کر دیجیے گا سبسکرائب۔ بیٹے کے لیے بنا رہی ہوں فرائز، موسیٰ کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ شاید اگر فرائز کھائے تو شاید اس کو تھوڑا اچھا لگے۔ زود ہضم ہوتی ہیں، سافٹ سی بناؤں گی، موٹی باریک کر کے نہیں بناؤں گی، اگر کڑک ہوں گی تو اسے ہضم نہیں ہو سکیں گی، کرسپی یا کڑک سی جو ہوتی ہیں، تو تھوڑی سافٹ سی موٹی سی فرائز بناؤں گی تو وہ اچھے سے کھا لے گا، اس کو ہضم بھی ہو جائیں گی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، تو اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے موسیٰ، کچھ بھی نہیں، مطلب اسے کھانے کا دل چاہ رہا ہے، سب کچھ منع کرے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ میں نے فرائز کا پوچھا تو تھوڑا سا ہاں میں سر ہلایا پھر موسیٰ نے، تو میں نے کہا چلو تھوڑے سے فرائز دے دیتی ہوں بنا کر، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو تھوڑا سا اچھا فیل ہو، اور گلوکوز تو جائے باڈی میں، کچھ تو جائے، کیونکہ آلو معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں، بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، تو تھوڑا بہت چلیں اس سے اس کو تھوڑا پیٹ بھر جائے گا، یا شاید ہو سکتا ہے کھا سکے۔ تو بیمار جب ہوتا ہے بندہ تو اسے، بچوں کو تو خاص طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے کچھ کھلانا، بڑے تو یہ کہ دوائی سمجھ کے یا ضروری سمجھ کے کھچڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ لے لیتے ہیں، یا ہلکی پھلکی غذا، کوئی جو کی روٹی یا جو کا دلیا وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہم لوگ لے لیتے ہیں بیماری میں بھی۔ بچے نہیں کھا پاتے، بچوں کو ان ساری چیزوں کے ٹیسٹ بالکل پسند نہیں ہے۔ چاٹ مسالہ یہ کہ تھوڑا سا اس کا فلیور اور اچھا کر دے گا، تو تھوڑا چٹپٹا سا اچھا لگے گا، منہ بھی خراب ہو رہا ہوگا ظاہر ہے بخار کی وجہ سے نا اکثر جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، منہ بھی ایسا عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے۔ آج بہت سارے کام ہیں، مجھے اپنے مسالوں کے ڈبوں میں مسالے بھی سیٹ کرنے ہیں، وہ بھی کر لوں گی میں، اور بھی بہت سارے کام ہیں چھوٹے، وہ بھی ساتھ کریں گے، اور ہم باتیں بھی کریں گے۔ یہ موسیٰ کی فرائز زبردست والی مکس ہو گئی ہے، دیکھیے موسیٰ فرائز کھائیں گے اور میں کروں گی کچن کی صفائی اپنے ایگزاسٹ کی۔ اسے میں روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن اس لیے صاف کرتی رہتی ہوں کیونکہ اگر میں اسے ہمیشہ صاف ستھرا رکھوں گی نا تو یہ پھر ہمیشہ ہی صاف رہتا ہے، اس پر بہت زیادہ موٹی سی چکنائی نہیں جمتی ہے، اور بہت زیادہ گندا نہیں ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ گندی ہو جائے تو اسے صاف کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، اور پھر ہمارا بالکل اگلی بار دل نہیں چاہتا اس چیز کو دوبارہ صاف کرنے کا۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہاتھ ہر دوسرے دن یا تیسرے دن اس کو لازمی صاف کر لوں، تو ہلکی سی چکناہٹ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کھانا جب بنتا ہے بھاپ اٹھتی ہے، اس کے ساتھ سب کچھ اڑتے ہیں پارٹیکلس چکنائی کے، تو وہ ایگزاسٹ کے اندر ہی جاتے ہیں۔ تو چولہے کو جب بھی صاف کر رہی ہوتی ہوں میں دوپہر کا کھانا بنانا شروع کرنے سے پہلے، اوپر کا ایگزاسٹ بھی لازمی جو ہے وہ صاف کر لیتی ہوں، تو تھوڑی بہت محنت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل ہر وقت چک کرتا رہتا ہے کچن، ماشاءاللہ۔ جوسز بن رہے ہیں موسیٰ کے لیے بار کیونکہ اسے ڈینگی کا انفیکشن بھی بتایا ہے، تو میں اسے جوسز بھی دے رہی ہوں، ساتھ خیال رکھنا پڑ رہا ہے موسیٰ کا، دوائیاں چل رہی ہیں، پیناڈول ہی دی جاتی ہے ظاہر ڈینگی میں، اور کچھ تو نہیں دیا جاتا، تو ماشاءاللہ کافی ریکوری اچھی ہو رہی ہے موسیٰ کی، اور بہت زیادہ نہیں آیا ہے، تھوڑے بہت ہی سیلز کم تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے سیل ڈلوا دیے جائیں سارے توشیبا کے تو موسیٰ کے ہم نے اچھے سے سیل ڈال دیے، یعنی کہ جوسز سے ہم نے موسیٰ کے سارے سیلز، وائٹ سیلز پورے کر دیے اللہ کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، کسی کو صحت تندرستی نہیں دے سکتے، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اور بے شک وہی بیماری کے بعد شفا دیتا ہے، بے شک۔ اور یہاں پر ہمارا جو ہے وہ گوشت گل چکا ہے،
چنے کی دال گوشت میں اس طرح بناتی ہوں کہ گلنے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا سا گوشت کی بوٹیوں کو توڑ لیتی ہوں. جو ریشہ ریشہ سا ہوتا ہے نا وہ ذرا سا چنے کی دال کے ساتھ جب مکس سا ہو جاتا ہے تو پھر بہت مزے کا چنے کی دال اور گوشت بنتا ہے. دیکھیے اس طرح سے میں نے اس طرح اس کو بھنائی کر لیا ہے. آپ لوگ اگر کسی اور ریسیپی سے بناتے ہوں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. میں اس طرح سے بناتی ہوں. اس کو اچھے طریقے سے ابھی میں فرائی کر لوں گی. اس میں چنے کی دال بوائل کی ہوئی میں نے کر کے رکھ دی تھی کل ہی. تو ایک دن پہلے ہی اگر ہم چیزیں تھوڑی بہت کر کے رکھ لیں تو اگلے دن یہ کہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کھانا وغیرہ بنانے میں. چنے کی دال میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ دی تھی فریج میں. اور ابھی یہ ہے کہ گوشت گلا کر بس اس میں نے یہ دال ڈال دی ہے. تو اس سے یہ کہ بہت اچھی سے ہمارے چنے کی دال گوشت ریڈی ہو گیا ہے. روٹی کے رومال کو میں اسی لیے تھوڑا سا اس کپڑے کو توے کے اوپر گرم توے کے اوپر نا تھوڑا سا ہلا لیتی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے درازوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, جو میں نے دھو کر تو رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ, لیکن پھر بھی کوئی ہلکا پھلکا جرمس کہیں سے ہوتا ہے وہ لگ جائے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ استری ہو گیا ہے اور سارے جراثیم بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس سے ہمارا جو رومال روٹی کا ہوتا ہے یہ بالکل فریش ہو جاتا ہے. اور جو بھی کوئی کسی طرح کی کوئی فریگرنس ہوتی ہے اس کے اندر وہ بالکل نکل جاتی ہے اور بالکل فریش سا ہو جاتا ہے. اور روٹیاں جو ہیں وہ خوشبودار سی رہتی ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈٹرجنٹ سے یا سرف وغیرہ سے بھی دھوتے ہیں نا اس کو, اس کی بھی خوشبو رہ جاتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا, آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم روٹی کا باکس کھولتے ہیں تو ایک دم سے صابن کی سرف کی خوشبو بہت تیز آتی ہے. نوٹس کیجیے گا اس بات کو. تو اس طرح سے روٹی کے رومال کو گرم کر لینے سے تو وہ پھر وہ بھی اسمیل ختم ہو جاتی ہے بالکل سے. گول گول سی پیاری پیاری سی روٹیاں پکائیں گے. میری روٹیاں جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں ماشاءاللہ پورے خاندان میں, سب لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ روٹی ہمیشہ گول ہی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. اگر شروع میں بگنر سے, بچیوں سے اچھے سے روٹی نہیں بن رہی ہے کوئی بات نہیں ہے, اٹس ریلیکس, آرام سے سیکھیں. جتنا زیادہ ہم پریکٹس کریں گے نا روٹی پکانے کی اتنی ہی زیادہ ہمیں روٹی اچھی پکانی آئے گی. اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کی روٹی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی آٹومیٹکلی. جب بالکل نہیں پکائیں گے نا, آپ بولیں گے اگر کہ ہمیں تو آتی ہی نہیں پکانی اور ہمیں روٹی نہیں پکانی آتی تو ہم نہیں پکا رہے, تو ایسا نہیں کریں. آپ پکائیں نا, روز پکائیں. تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی, تھوڑی موٹی ہوگی, کبھی تھوڑی سی جو ہے وہ جل بھی جائے گی, لیکن آپ نے پکاتے رہنا ہے مسلسل. جب میں چھوٹی تھی میں نے بھی اسی طرح روٹی پکانا سیکھا. ہر بچی اسی طرح سیکھتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب ہم پکاتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں گول گول تو بہت اچھی گول گول بننا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو آج کل میٹ آ گئے ہیں نا یہ والے, دیکھیے جس میں یہ گول گول دائرے لائنس بنی ہوئی ہوتی ہیں, یہ بہت زبردست میٹ ہے. یہ ضرور منگوائیے گا. جو بھی بگنرز بچیاں ہوں وہ ضرور, یہ دراز سے تو بہت ایزیلی مل جاتے ہیں اور اتنا زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے, میرے خیال سے 200-250 کا ہے بس. تو یہ ضرور منگوائیے گا اس سے. اور اگر نہیں بھی آپ کو آتی بھی ہے تب بھی آپ یہ ضرور منگوائیں. یہ بہت اچھا سافٹ میٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر نا میں نے دیکھا ہے کہ کم خشکا لگانے سے بھی آپ جو ہے وہ بہت ایزیلی روٹی بیل لیتے ہیں اور چپکتی نہیں ہے. اتنا اچھا اس کا ربڑ انہوں نے دیا ہے کہ اس پر روٹی چپکتی ہی نہیں ہے. تو میں تو بہت خوش ہوئی ہے دیکھ کر. جو بچیاں بھی سیکھ رہی ہیں وہ اس پر سیکھیں. گول روٹی پکانا, بہت اچھے سے روٹی پکانا آ جائے گی انہیں. بہت گول اچھی روٹیاں پکیں گی اور پھر سیکنا بھی سیکھ لیں. میرے یہ جو ہے چنے کی دال گوشت ہمارا ریڈی ہو گیا. اس میں تھوڑی سی جو ہے میں نے ہری مرچ اوپر سے کاٹ کے ڈالی ہے. تو کچی ہری مرچ کی خوشبو جو ہے چنے کی دال گوشت میں بہت ہی اچھی لگتی ہے. ایک بہت ہی مزیدار سی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے. جی تو بھائی کام کرتے کرتے گئے ہیں ہم تھک. اب جلدی سے تھوڑا سا کھائیں گے کھانا کھا کر جو ہے وہ پھر میں دوبارہ سے جو ہے تھوڑا سا پاور نیپ لوں گی اور پھر سے میں سٹارٹ ہو جاؤں گی دوبارہ کام کرنے کے لیے. پھر سے فریش ہو جاؤں گی پاور نیپ لے کر. پاور نیپ ضرور لیا کریں دوپہر میں, یعنی کہ اردو میں قیلولہ جسے کہتے ہیں, قیلولہ کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں, نئے سرے سے دن کی شروعات ہو جاتی ہے اور ہم کام کرنے کے لیے پھر سے ریڈی ہو جاتے ہیں. تو میں شام کی چائے پیتی ہوں اور پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہوں کسی گاڑی کی طرح. اور پھر میں جو ہے وہ رات تک پھر کام مسلسل کرتی رہتی ہوں اور مزہ آتا ہے مجھے کام کرنے میں. ادرک لہسن ہمارا آ گیا تھا تو اس کو جو ہے میں جلدی سے دھو کر نا اچھا سا, اور اس کو سارے ادرک لہسن کو پیس کر رکھ لوں گی تاکہ جو ہے وہ ہمارا یہ کام چلتا رہے گا ادرک لہسن کا. کچھ چیزیں میں یہ لے کر آئی تھی مارکیٹ سے. جب میں مال گئی تھی تو وہاں سے میں نے شاپنگ کی تھی گروسری وغیرہ, تو یہ چیزیں بھی میں نے لے لی تھی. یہ والا اس ٹائپ کا فرائنگ پین میرے پاس ابھی نہیں ہے. یہ جو پرانے فرائنگ پین میں بناتی ہوں کھانا وغیرہ وہ تھوڑا سا جو ہے نان اسٹک ہے اور پھر وہ پورا بلیک سا ہو گیا, خراب ہو گیا ہے.
تو یہ میں لے آئی تھی ایک پین اور ایک لکڑی کا اسپیچولا، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ میں باکس جو ہے یہ میں نے دراز سے آرڈر کر کے منگوایا ہے. جو میں نے پہلے باکس منگوائے تھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں رہا، مطلب پورٹیبل نہیں ہے، پورٹیبل ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے دیکھیں باکسز نا، اگر ایک مسالہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ہم تھوڑا سا بھی مسالہ اس میں رہتا ہے تو ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ڈبے کو نکال کے. لیکن یہ دیکھیں جو میرے ہاتھ میں، یہ دیکھ کے میں نے اتنا ایکسپینسو بھی منگوایا لیکن یہ مطلب یوزفل نہیں ہے اتنا زیادہ، مجھے نہیں لگا یوزفل. تو آپ لوگ کبھی یہ غلطی مت کیجیے گا جس میں یہ جوائنٹس ہوتے ہیں، جوائنٹ ہوا ہوتے ہیں یہ سارے باکسز، تو اس میں بہت پرابلم ہوتی ہے مسالے کو نکالنے میں بھی اور رکھنے میں بھی. یہ دیکھیں جب کہ یہ سستا والا ہے اور جو ہے بہت ہی مطلب لوکل سا لگ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ یوزفل ہے، بہت اچھا یوزفل ہے. اس سے کیا ہے ہم اس کو بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے سارے باکسز کو الگ الگ نکال کر ہم آسانی سے لگا بھی سکتے ہیں، اور کوئی بھی باکس جو ہے اٹھا کر اس کو پورے مسالے کو بھی ڈال سکتے ہیں اگر تھوڑا سا ہمارا مسالہ رہ جاتا ہے تو. اور جو بھی میں نے پہلے منگوائے ہوئے ہیں، دیکھیں اس کا کیا ہے کہ ایک مسالے کو آپ نکالنے کی کوشش کریں، آڑا کریں تو سارے گرتے ہیں پھر اس کے ساتھ، تو یہ بالکل بھی اچھے نہیں رہے ہیں. خیر اب میں ان کو رکھ دوں گی، اور انہیں جو ہے وہ میں جو ہے بچوں کے جو پان مسالہ، سپاری وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں، بچے سونف وغیرہ جو بھنی ہوئی اس ٹائپ کی چیزیں ہم رکھتے ہیں، اور ویسا کچھ بنا لوں گی اس کو نا، ڈرائی فروٹ یا اس ٹائپ کی چیزیں رکھنے کے لیے. اور مسالے تو یہ ہے، اس میں دیکھیں کتنے زبردست سیٹ بھی ہو رہے ہیں مسالے، اور اس کے ساتھ اتنے پیارے اسپون بھی آئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، بہت زبردست لگا مجھے اس کا. اصل میں دیکھیں کوئی بھی چیز نا جب مہنگی اور اچھی دکھ رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ یوزفل بھی ہو. یہ مسالے والے جو میں نے پہلے والے یہ ٹرانسپیرنٹ والے منگوائے ہیں باکس، 2 منگوائے تھے، تھوڑے کافی اچھے خاصے مہنگے مجھے ملے. یہ میرے خیال سے 1000 روپے کے تھے، یہ 1000 روپے کا تھا، اس طرح سے 1050 کا اس طرح تھا، لیکن بالکل بھی اچھا نہیں رہا. جبکہ یہ جو میں آپ کے سامنے لے کے ابھی دکھا رہی ہوں جس کے یہ چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں، یہ والا جو ہے میرے خیال سے 550 کا یا اس طرح سے آیا ہے پورا باکس، ڈھکن کے ساتھ. اتنا اچھا کیپ ہے اس کی، ایئر ٹائٹ کیپ ہے، اور 9 اس کے اندر 9 باکسز ہیں چھوٹے چھوٹے جس کے اندر ہم ایزیلی رکھ سکتے ہیں. تو یہ مجھے بہت ہی یوزفل لگا. تو ضروری نہیں ہے، خاص طور پر جو ہمارے جیسے کچن میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو مہنگی چیزیں ہوں یا اچھی خوبصورت دکھ رہی ہیں وہ یوزفل بھی ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی لوکل اور سستی اور ہلکی ہوتی ہیں لیکن بہت یوزفل اور بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، تو ہم ان کا نعمت بدل ڈھونڈ نہیں پاتے کبھی بھی. تو یہ مجھے بہت زبردست لگا. یہ میرے سارے ماشاءاللہ مسالے ریڈی ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے میں اس کے اندر رکھوں گی اس کو. اچھا جی، ہنی کام کی جو کڑھائیاں وغیرہ یہ چل رہی ہیں آج کل، یہ بھی میں لے کر آئی ہوں. ان کو بھی میں نے جو ہے وہ کیا، ابھی میں اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی. ہنی کام کی جو کڑھائی اور فرائنگ پینز ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو آنیسٹ ریویو دوں گی، بالکل آنیسٹ ریویو، کہ میں نے اس کو کیسا پایا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ میرا پیارا سا باکس ریڈی ہو گیا. دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور کتنے اچھے سے مسالے سارے مینیج ہو گئے ہیں اس کے اندر. اس کے اسپون بھی چھوٹے چھوٹے بالکل سائز کے حساب سے ہیں، چھوٹے سے اسپونز ہیں، اور رکھنے میں بھی آسانی ہے. چھوٹی الائچی وغیرہ یہ سب میں اس سے ہی جو ہے وہ آسانی سے دیکھیں سارا کچھ نکال سکتی ہوں. کالی مرچ بھی اس سے نکال لیں گے، زیرہ، گرم مسالے بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، اور جو 3 ہماری ضروری چیزیں ہوتی ہیں مسالے پیسے ہوئے یہ بھی اس میں آ گئے ہیں. بہترین ہو گیا ہے سر جی. تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، بائے بائے.